ریٹائرڈ سائنس ٹیچر محمود صاحب، میں ان کو بڑے ادب سے بڑے احترام سے ان کو ڈائس پہ بلانا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں کی گونج میں، اگر تالیوں کی گونج پھر آئیں گے وہ، ٹھیک ہے، تو تالیاں ہونی چاہیے بہت ساری کلیپنگ اسٹوڈنٹ سائڈ۔ محمود صاحب ریٹائرڈ سائنس ٹیچر ہیں اور ماشاءاللہ سے استاد محترم ہیں ہمارے، تو بہت ادب سے بہت احترام سے انہیں مارکس ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل یستوی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمان نبوی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ تو آپ ان دو فرمودات سے، ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ جب جنگ بدر کے قیدی جو ہیں وہ اس شرط پہ فری چھوڑ دیے گئے، بغیر کسی رینسم کے، بغیر کسی پیسے لیے ان سے، کہ وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، آپ اتنے بچوں کو پڑھا دیں تو آپ کو ہم فری چھوڑ دیں گے، کوئی آپ سے جو ہے نا وہ تاوان وغیرہ کوئی چیز نہیں لیں گے۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلیم جو ہے نا کتنی اہم ہے۔ تو آج آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، تو بعض جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کی قلت ہے، تو آج کا آپ کا یہ دیا ہوا وقت ضائع نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک بہت پازیٹیو اور بہت اچھا مصرف ہے وقت کا کہ ہم اپنے آنے والی نسل کی حوصلہ افزائی کے لیے ادھر جمع ہوئے ہیں۔ تو انہی نسلوں کے لیے بہت سے لوگوں نے، آپ نے آج کل وہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے کہ اس میں یہ ایک فقرہ بڑا مشہور بولا جاتا ہے، پہلے جو اس کی شروع ہونے سے پہلے ایک تحریر سی آتی ہے کہ ترکوں کے کائی قبیلہ کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں پہ وہ اپنی نسلیں پروان چڑھا سکیں۔ ہم چلے جائیں گے، ہماری نسلیں اس ملک کو سنبھالیں گی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے فن کا مظاہرہ پہلے دیکھا ہے، میرے بھائی شاہد وڑائچ صاحب، انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے، جاندار طریقے سے، شعروں سے مزین کر کے آپ کو، آپ کے سامنے ایک تقریر فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا تقریر کا تو وہ سورج کو جو ہے نا وہ چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میں آپ سے چند حقائق صرف شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس اسکول کی انتظامیہ، ڈائریکٹر صاحبان، سٹاف ہے سارا، جنہوں نے اتنی محنت کی، یہ جو آپ کے سامنے 2-3 گھنٹے کا پروگرام ہے یہ ایسے ہی نہیں ترتیب پا گیا، اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن انہیں لگائے ہیں بچوں کو تیار کرنے میں، ان ٹیچرز کی محنت ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ بچے پرفارم کر رہے تھے تو ٹیچرز کے جو ہے نا وہ چہرے اتنے حشاش بشاش اور خوش تھے، تو وہ اپنی محنت کا آج وہ ثمر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ میں ان بچوں کو بہت ان والدین کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے آج ایوارڈ لیے، جو کامیاب ہوئے اس پورے سال کی محنت کے بعد، اور انہوں نے اچھا پرفارم کیا، اچھے نمبر لیے، تو ان کے لیے کلیپنگ کریں اور بہت مبارکباد۔ تو میں اکثر یہ والدین سے بھی اور ٹیچر سے میں یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ بچوں کو نمبر کی دوڑ کے پیچھے صرف نہ لگائیں، بچوں کو کنسپٹ دیں، بچوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم ڈاکٹر انجینئر بنا لیں لیکن بچے کی تربیت ہی نہ ہو، تربیت سے مراد اس کو مینرز ہی نہیں آتے، اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے،
اس کو بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے, اس کو کوئی بھی کام ڈھنگ سے کرنے کا طریقہ نہیں ہے, تو یہ تربیت نہ ہوئی. تو تربیت میں شامل ہے کہ بچے کے جو زندگی ہے اس سے جھوٹ کو نکال دیں, بچے کو پازیٹیوٹی سکھائیں, نیگیٹیوٹی نہ سکھائیں. تو یہ چند گزارشات ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ باتیں جو ہیں نا وہ اس اسکول کے بانیان جو ہیں ان کے بارے میں کہوں گا کہ اس اسکول کو قائم کرنے سے پہلے ان کی بہت دیر پہلے سے یہ مشاورت شروع ہو چکی تھی. مجھ سے بھی یہ پوچھتے رہتے تھے ارشد صاحب, ناصر صاحب. اور اس میں جو اصل کردار ہے وہ جناب ناصر محمود گھمن صاحب کا ہے, جو ڈپٹی وہ جو ہیں ڈی او ریٹائر ہوئے ہیں, آج کل وہ امریکہ میں ہیں. تو وہ مجھے رات بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ پودا لگایا ہے تو آپ نے اس میں ضرور جانا ہے, ان کی جو تقریب ہے اس میں شرکت کرنی ہے. تو میرے لیے بھی وہ بڑے محترم ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ کا حکم سارنگھو پر انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور دیکھیں گے. اور مجھے آ کر یہ واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ اسکول میں آیا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا یہ آگے جا چکے ہیں. انہوں نے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سفر طے کر لیا ہے. تو ان کی اس سے پہلے ان کی پہچان ہے ارشد ٹیلرز کے حوالے سے. تو میں کہوں گا کہ ارشد ٹیلرز جو ہے نا وہ سمڑے آل میں ایک برانڈ ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, ان کا کام کرنے کا انداز. یہ اکثر میں ان کی مثال دیا کرتا ہوں, ٹائم کی پابندی کے حوالے سے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں ان کی. میں نے کہا میں نے بڑی مدت ہو گئی ہے مجھے ان سے کام کرواتے ہوئے, لیکن آج تک بھی وہ درزیوں کا ہوتا ہے, وہ ٹیلرز کا کام کہ جی ابھی نہیں بنے کپڑے, کل آ جائیں پرسوں آ جائیں, لیٹ کرنا, لیکن آج تک انہوں نے لیٹ نہیں کیا. ان کے کام جو ہے ایک دن پہلے تیار ہوتا ہے. اگر آپ ایک دن پہلے چلے جائیں گے تو آپ کو آپ کا کام تیار ملے گا. یہ ان کی خوبی ہے. اور دوسری بات ان میں جو ہے نا وہ کمٹمنٹ ہے کہ جو کمٹمنٹ کر لی اس پہ پورا اترنا ہے. اور تیسری بات ان میں کنسسٹنسی ہے کہ جو کام بھی انہوں نے کیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اختیار کیا اور اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے. یہ میں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ یہ جو انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بنا کے دیا ہے, اس میں بھی ان کی وہی روح کار فرما مجھے نظر آ رہی ہے. اور لگ رہا ہے کہ یہ ساری فیملی اس میں لگی ہوئی ہے, سب فیملی انوالو ہے. تو میں تو ادھر بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ساڑیاں بھابیاں بھی آؤندیاں ہون گیا اتنے دسن کے اتنے آ نقص رہ گیا جی, تو اتنے آ نقص رہ گیا جی. تو یہ سارے جو ہیں نا اس میں انوالو ہیں. تو اتنے دماغ جہاں پہ انوالو ہوں گے, ان کا اتنا اتفاق ہے کہ یہ اتنی جلدی ترقی کی ہے. میں نے سمڑے حال میں اتنی جلدی ترقی کرتا ہوا کوئی اسکول نہیں دیکھا جتنی اس میں. اور یہ دیکھیں کہ یہ کینگرو کانٹیسٹ جو ہے اس میں بچوں کا گولڈ میڈل لے جانا, اور اس میں 2 اسٹار 3 اسٹار بچے بھی ساتھ شامل ہو جانا. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان کی جو ہے نا وہ کمٹمنٹ بڑی زبردست ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ کام پہ کے اوپر توجہ ہے. مثلا ایک وہ صحابی ہیں نا, انہوں نے مکان بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے دیکھنے, تو آپ نے پوچھا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھوایا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ روشن دان اس لیے رکھوایا ہے کہ ادھر سے ہوا کراس ہوگی, ہوا آتی جاتی رہے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تم یہ کہہ دیتے کہ ادھر سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو تمہیں آئی جانی تھی. تو آپ کو آپ کی سوچ کا اور آپ کی نیت کا ثواب مل جاتا. تو یہ اسکول جو انہوں نے بنایا ہے, تو یہ ہمارا ہونا چاہیے جذبہ اور ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے قوم کو سنوارنا ہے, قوم کے بچوں کو تعلیم دینی ہے. باقی وہ کاروبار پیسے تو آ ہی جانے ہیں, ٹھیک ہے جی.
تو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. اور یہ اس کے اوپر یہ جو ہے نا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اندر انوائرمنٹ اتنا بہترین ہے کہ میں واقعی جو ہے نا وہ حیران ہوا ہوں کہ ان کا پہلے تعلیم سے تعلق نہیں تھا دونوں بھائیوں کا, لیکن انہوں نے اتنا اچھا سیٹ اپ دیا ہے کہ مجھے سمڑے حال میں کم ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں اپنے بھائی شاہد محمود وڑائچ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو چھوٹا بچہ آپ ساتھ لائے ہیں نا, یہ اس اسکول میں آپ نے داخل کروانا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس ذرا آنے جانے کا پرابلم ہے, ورنہ میں کروا تو دوں. تو میں نے کہا آپ کو آنے جانے کا پرابلم حل کروا دیں گے, تو آپ جو ہے نا بچے کو ادھر داخل کروائیں. بہت اچھا ماشاءاللہ سے انوائرمنٹ ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ ادارہ جتنا مرضی آپ کسی جگہ پہ اچھا کھول لیں, وہاں پہ اس سے بھی ایک اچھے ادارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا ادارہ بس یہ اس سے اچھا نہیں بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس میں وسیع میدان چھوڑا ہوا ہے کہ آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. جتنی بھی آپ محنت کر لیں گے آپ آگے جائیں گے. تو میری اس فیملی کے لیے یہ دعا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. یہ عبادت کی عبادت بھی ہے اور کام کا کام بھی ہے, اور سارا دن بچوں میں اچھا گزر جاتا ہے. میرا اس شعبے سے تعلق ہے, تو میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس شعبے سے وابستہ ہیں جس میں سارا دن ہمارا فرشتوں میں گزر جاتا ہے. یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہیں, ان کے اندر اور ان کو اچھی باتیں بتاتے گزر, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, یہ کام نہیں کرنا, بیٹا ماں باپ کا ادب کرنا ہے, یہ کرنا. ہم اچھی باتیں ان کو بتاتے رہتے ہیں. تو ہمارا وہ سارا کام جو ہے نا وہ عبادت میں ٹائم جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہت اچھا شغل جو ہے نا وہ ان کو دیا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ اس میں کامیاب ہوں. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں ارشد صاحب مجھے کہتے ہیں, بڑی بار انہوں نے کہا کہ آپ اسکول آئیں, لیکن آج باقاعدہ طور پہ آئے ہیں, اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آتا رہوں گا اور میں ان سے گائیڈنس لوں گا. یہاں پہ اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے نا, تو وہ یقین کریں میری بھی سوچوں سے زیادہ ہے. تو میں انشاءاللہ ادھر سے آ کے مجھے بڑی انسپریشن ہوئی ہے کہ یہ اتنا اچھا ماحول ہے. ماشاءاللہ سے ٹیچرز نے اتنے اچھے ٹیبلوز تیار کیے ہیں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو آخر پہ میں تمام ٹیچرز, تمام والدین سے میں یہی کہتا ہوں, اور ایک علامہ صاحب کا شعر جو ہے نا وہ اکثر میں شیئر کرتا ہوں کہ خدارا یہ چیزیں اپنے بچوں میں پیدا کریں, ٹیچرز بھی اور والدین بھی. یہ بچے تو ابھی میری بات نہیں سمجھیں گے, بڑے بچے سمجھ جائیں گے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہے کاری. مطلب یہ ہے اس کا کہ ایک تو وہ اس کا کردار اچھا ہو, اور دوسرے نمبر پہ وہ جس شعبے میں بھی جائے وہ ایکسل کرے, بہت اچھا پرفارم کرے. ضرب کاری کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو باتیں تو بڑی ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. اگر کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گیا تو معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم.